مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا خداوندوں کا خدا ہے، جو محبت سے بھرا خداوند ہے اور جس کی محبت ابدی ہے اور جو سچائی سے بھرا خداوند خدا ہے۔ ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، ہم شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ اپنے باپ کے مذبح پہ آتے ہیں، ہم گاتے بجاتے اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں پہ آتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 30 آیات میں یوں محکوم ہے، اور خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھو۔ آمین۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ جب یہ خداوند یسوع کا سب سے بڑا حکم ہے، یہ فقی لوگ جو فقی اور فریسی جو تھے، جو اچھے ایجوکیٹڈ لوگ پیپل تھے، جو دولت مند طبقے میں سے تھے اور کاہنوں کے ساتھ کام کرتے تھے، اور وہ ایک کاہن کا ایک بڑا خاندان تھا، وہ لوگ خداوند کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ سب سے بڑا حکم اور اول حکم کون سا ہے؟ تب خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ اول یہی کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ آمین۔ صرف ایک خدا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس باپ کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری سچائی کے ساتھ، اپنے پورے دل کو صاف کر کے پورے طور پر خدا باپ کی حضوری میں آنا ہے اور اسے اپنا آپ پورے طور پر دے دینا ہے، تاکہ خدا کا زندہ کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، کیونکہ ہمارا خداوند رحیم اور رحم کرنے والا خداوند ہے۔ ہمیں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنا ہے، اس کی شان کو بیان کرنا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہمارے دلوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کی آنکھیں ہر جگہ لگی رہتی ہیں۔ خداوند تو ہمارا خدا واحد ایک ہی خدا ہے۔ ہم نے پورے دل سے اس کے تابع داری کرنی ہے، اس کے تابع رہنا ہے، اس کی مرضی کو بجا لانا ہے۔ ہماری زمینیں جو خشک ہیں اور بالکل مردہ ہو گئی ہیں، ہمارا جسم، ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ میری جان تیرے پیاسی ہے اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ ہمیں صرف اس کلام کو لینا، اپنی پیاس بجھانے کے لیے خدا کی حضوری میں آنا ہے، اپنے آپ کو سیر کرنے کے لیے خدا کے مذبح پہ آ جانا ہے۔ آپس میں محبت رکھو تو سب یہ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ اگر ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ لوگ جانیں گے کہ واقعی یہ میرے بیٹے بیٹیاں میرے شاگرد ہیں، میرے کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ جس طرح ہمارے خداوند یسوع نے جب وہ صلیب پہ چڑھے ہوئے تھے تو اتنا ظلم سہا تھا کہ کوئی بات بہت پرانی نہیں ہو چکی تھی۔ اسی وقت، اسی گھڑی اس نے اپنے باپ سے ہم سب کے لیے، لوگوں کے لیے جو اس پہ ظلم سہ رہے تھے، جو اس وقت اس پہ تھوک رہے تھے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا، اسے ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے، پھر بھی خداوند نے ان سے کہا باپ انہیں معاف کریں کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے باپ کی محبت۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ تیرے منہ پہ ایک کوئی تماچا مارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کرتے۔ ایسی محبت سکھائی ہے ہمارے باپ نے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسی محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو ڈبل سے ٹرپل سنا کے آگے، وہ ہوتا کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ میں نے اس کا منہ توڑ دیا اور اندر وہ بات ہی نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں، ہمارا خدا ہمیں حلیمگی سکھاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ اس نے چل کر دکھایا، اس نے دکھا دیا کہ میں نے اور آپ نے بھی ایسی ہی محبت رکھنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پانی ہے، اور وہ بھی کون سی؟ ابدی زندگی۔ غرض ایمان اور امید، محبت دونوں دائمی ہیں، تینوں دائمی ہیں، لیکن ان میں افضل کیا ہے؟ محبت۔ جو محبت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ جس طرح میرے خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، اور جب ہم اس کی محبت میں چلتے ہیں تو ہم شادمان رہتے ہیں، اس کی شادمانی ہم میں بھر جاتی ہے۔
وہ اپنی محبت سے ہمیں شاد کرتا رہتا ہے۔ ہمیں صرف یہی کہنا ہے کہ وہی میرا خداوند ہے، وہی میرا نجات دہندہ ہے، اس میں ہی میں نے قدرت اور قوت پائی ہے، اس کی محبت لازوال ہے۔ اور آج ہمیں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اس کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ اس طرح کلام مقدس میں مکتوب ہے، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو، اور ہمیشہ خدا میں بڑھنے کے لیے صرف اس کے کلام کو لے لینا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف کمال دلیری کے ساتھ خداوند میں بڑھنا ہے، اور ہمیں نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، ہمیں صرف یہی دیکھنا ہے کہ خداوند ہمارا واحد خداوند خدا ہے، وہی ہمارا باپ ہے، وہی ہمارا منجی ہے، جس کا جلال اور عظمت اور سلطنت اور اس کی عظمت اور ہمیشہ اس کا جلال ہمیشہ ہماری زندگیوں میں بنا رہے۔ وہ ابدی خداوند ہے، ہمیں اس کے کلام کو لینا ہے اور اس کے کلام پہ کھڑے رہنا ہے۔ یہ ہمارے باپ کی محبت، ہمیں بدلنا نہیں، کیونکہ وہ کبھی بدلا نہیں، نہ اس کی محبت بدلی، نہ اس کی شفقت بدلی۔ ہمارا خداوند جو تھا، جو ہے اور آج بھی ویسا ہی ہے، وہ ہمیشہ سیم رہا ہے، اس کی محبت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قادموتی خداوند ہمارا آنے والا خدا عظیم ہے، ہمیں صرف اس کی عظمت پر دھیان دینا ہے، اس کے کاموں پہ کو بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ اے خداوند خدا تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، وہی ساری تمجید اور عزت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہ کر اس کو آنر کرنا ہے۔ آئیں ہم اپنے دلوں کو جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ آج میں کس سے میری ناراضگی ہے یا میں کس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ آج اپنے دلوں کو پورے طور پر، اسی لیے خدا کہتا ہے پورے دل سے اپنے دلوں کو خالی کر دیں، بالکل خالی کر دیں، اپنی سوچوں کو خالی کر دیں، اور پوری طاقت سے، مطلب پورے زور سے، پوری طاقت سے ہر ایک، چاہے وہ مشکل کتنی بھی مشکل ہے، کسی کو معاف کرنا۔ اس پر میں ایک عورت کی سٹوری سناتی ہوں کہ وہ روز چرچ آتی ہے اور خدا پاسٹر سے آ کے کہتی ہے کہ پاسٹر جی میرے لیے دعا کریں، مجھے شفا مل جائے۔ وہ روز خدا سے دعا پاسٹر جی کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میرے کو ہیلنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ اسے پھر آتے کہتے ہیں ہیلنگ تو اوپر سے آپ کی آ چکی ہے، لیکن آپ اسے کچھ ہے جو ایسا ہے، آپ دیکھیں کیا ہے، کسی کو معاف کریں یا کسی کو، مطلب جو بھی آپ کی زندگی میں پرکھیں کہ کہاں غلطی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں مطلب کسی سے ناراض ہوں، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا اگر آپ ایسے نہیں کریں گے، اسی کی وجہ سے آپ کی بلیسنگ رکی ہوئی ہے، آپ کی شفا رکی ہوئی ہے، آپ کی ہیلنگ رکی ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میری ساس ہے جس سے میں ناراض ہوں اور میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہی آپ کی شفا کی رکاوٹ ہے تو پھر کس طرح آپ کو شفا ملے گی؟ خدا تو پورے طور پر آپ کو چاہتا ہے کامل بن کر آؤ، تب بھی بخششیں اور رحمتیں ملیں گی سچائی کے ساتھ۔ تب اس نے اسی جگہ بیٹھ کر اپنی ساس کو معاف کیا، اور وہ جو اسے فالج ہوا تھا، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، خدا نے اسی وقت اس کی شفا کو جاری کیا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری برکات میں، ہماری تندرستی میں یا ہماری بیماری میں کسی طرح بھی برکتیں رکی ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں میری برکتیں رکی ہوئی ہیں، اور اس تکلیف کو، اس مشکل سے پورے، وہ طاقت یہی ہے نا کہ ہم نے پورے طاقت سے معاف کرنا نہیں، بھئی کچھ بھی ہے، میں کیوں کسی کے لیے اپنی برکات کو روکوں؟ ہمیں پورے طور پر خدا کی حضوری آنے کے لیے سب کو معاف کرنا ہے اور اس کے حکموں کو ماننا ہے، تب بھی ہمارا خداوند کا فضل ہم پر ہمیشہ بنا رہے گا۔ خداوند آج ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہماری کوئی برکات رکی نہ رہے۔ پیارے باپ جی رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں۔ جو بیمار ہیں، جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر کے آئیں تاکہ آج پوری شفا کو لے لیں، کیونکہ خدا کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ شفا تب بھی جاری ہوتی ہے جب ہم کامل طور پر اس کی حضوری میں آ جائیں۔ سب کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ناممکنوں کا
खुदावंद खुदा है, वो कहता है इरादा तू कर कायम मैं करूँगा। हमें सिर्फ इरादों के साथ आना है कि बाप मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ, पर मैं इंसान होते हुए कमज़ोर हूँ। लेकिन जब हम उससे कहेंगे कि बाप अपने ज़ोर से कुदरत से भर दे, तब भी वो अपने ज़ोर से कुदरत से हमें भरेगा। और नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है और कोई खुदावंद नहीं। वही वाहिद खुदावंद है जो हमें शिफा को देता है, हमारी हर तरह की मुश्किलों को, तकलीफ़ों को, दुखों को, बीमारियों को, लानतों को और गुर्बत को, हर तरह की मुश्किल, बेरोज़गारी, हर तरह की मुश्किल उसके पास है। हर मुश्किल का हल एक ही है, हमारा खुदावंद। जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं तो हम पर रहम किया जाता है, उसका फजल हम सब के लिए काफ़ी है। आए हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदा की हजूरी में रखें ताकि उसका फजल हम पर जारी हो, ताकि हम छुड़ाए जाएं और बचाए जाएं। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हम सब की हिफाजत करे। यीशु नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।